وراثت کے حقوق بتلائے ہیں. بیٹیوں کے ساتھ میں شروع سے ظلم ہو رہا ہے. آگے چل کر کے ایک بڑا ظلم یہ بھی کر رہے ہیں ماں باپ کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں. شادی کر دی, جہیز دے دیا اور کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ اس کا حصہ تھا میں نے دے دیا. یاد رکھیے کبھی نہیں ہوگا. اور وراثت ایسا قانون ہے کسی کے معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتا ہے, کسی کے نہ دینے سے معاف نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اگر آپ چاہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا اس کے اندر چلا گیا, ہم نے شادی کر دی اس کے اندر چلا گیا, نہیں, اس کو کوئی منسوخ کر ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ قانون ہے. اللہ کے قانون کو اگر توڑو گے, اللہ کے قانون کو اگر نہیں مانو گے, اللہ مواخذہ کرے گا, اللہ پکڑ کرے گا. اس کے بعد مصیبت یہ ہوتی ہے اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو عام طریقے سے سامنے یہ آتا ہے, بھائی کہتے ہیں بہنوں نے معاف کر دیا. اللہ کے بندو, ہمیشہ بہنیں ہی معاف کریں گی, کبھی بھائی معاف کر کے دیکھ لیں. بھائی حق نہیں دیتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا. یاد رکھو معاف کرنے سے کوئی حق معاف نہیں ہوتا ہے. ہاں, عورت اگر دستبردار ہو جائے, مسئلہ غور سن لیجیے, عورت اگر زبانی کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا, نہیں, وراثت کا حق معاف نہیں ہوگا. عورت کچھ لے کر کے اگر دستبردار ہو جاتی ہے کہ بھائی اپنا حق اب ہم نہیں لیں گے, اتنا ہم نے لے لیا ہے, ہمارے لیے کافی ہے, اب کا قصہ ختم ہے. 1000 روپے لے لیے, 2000 روپے لے لیے, 10,000 روپے لے لیے, بھائیوں نے جتنا بھی ہو سکا گنجائش کے حساب سے اسے دے دیا, اس نے قبول کر لیا. اس کو بولتے ہیں خروج. اب عورت اپنے حق کو معاف کر سکتی ہے, وہاں سے دستبردار ہو سکتی ہے بغیر کچھ دیے ہوئے, بغیر کچھ لیے ہوئے. اگر یہ عورت کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا, بہن کہہ دے میں نے بھائیوں کا حق معاف کر دیا, نہیں میرے دوستوں معاف نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ایک اور مرض ہے, بیوی کا مہر متعین ہوا, اب صاحب فقیر بن کر کے, پہلے فقیر بن کر کے جہیز مانگا تھا, اب خوشامدی بن کر کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں, خوشامد کر رہے ہیں کہ مہر معاف کر دو. اور تمہارے پاس سے وہ بھی سمجھتی ہے کہ میرا شوہر ہے, میں نے معاف کر دیا. یاد رکھو معاف نہیں ہوا. مہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے. حق جو ہوتا ہے وہ ادا کرنے کے بعد معاف ہوتا ہے. آپ جو عورت کا مہر ہے وہ مہر لیجئے, مہر لینے کے بعد میں اس کے ہاتھ میں دیجئے, ہاتھ میں دینے کے بعد میں اب اس کو اختیار ہے آپ کو واپس کر دے. آپ میرے شوہر ہیں, آپ میرے سرتاج ہیں, میں آپ کو اپنی خوشی سے واپس کر رہی ہوں, ابھی حق ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ خالی معافی منگوا لیں کہ معاف کر دو, اچھا اگر آپ نے معاف کروا لیا تھا اور خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی, تو آپ کو مہر دینا پڑتا نہیں دینا پڑتا ہے. پھر تو عورت کہتی نہیں میرا پورا مہر چاہیے, کیوں, معاف ہوا ہی نہیں تھا. ایسے حقوق معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتے ہیں. سارے حقوق کو ادا کیجیے. اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے, آپ وراثت میں حصہ دیجیے. یہ قانون خدا بندی ہے, اس کو مت توڑیے. یاد رکھیے وراثت کا مسئلہ بڑا عجیب ہے. نماز میں قرآن کا بھی ذکر ہے, تقریباً 73 مقامات پر قرآن کا ذکر ہے, 73 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے. صرف قرآن میں زکوٰۃ اور نماز کے لیے صرف اتنا کہا گیا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. نماز کیسے پڑھنا ہے قرآن میں نہیں بتلایا.